بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعیت علماء اسلام کے تعارف اور پیغام جمعیت کے سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے جس کا عنوان ہے نظریات و لائحہ عمل، یعنی جمعیت علماء اسلام کے نظریات کیا ہیں اور کام کرنے کی حکمت عملی اور طریقہ کار کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کا منشور اور نظریات اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ نمبر 1، غلبہ دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات اور قوانین کے مطابق مسلم معاشرہ تشکیل دیا جائے، سیاسی، معاشی، عدالتی اور تعلیمی نظام قرآنی قوانین کے مطابق ہوں۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ دنیا سے ہر ظلم کو مٹا دیا جائے، ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے، معاشرے سے ذلت و پستی کا خاتمہ کر کے انسانیت کو آزادی اور عزت سے ہمکنار کیا جائے۔ قرآن پاک میں ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے۔ غلبہ دین کی جد و جہد میں وقت کی جابر اور ظالم قوتوں کا مقابلہ کرنا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم و نمرود، موسیٰ و فرعون، طالوت و جالوت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کی تاریخ سے کون واقف نہیں۔ جمعیت علماء اسلام انبیاء کی وراثت اور سنت کو نبھاتے ہوئے غلبہ دین کے لیے آج کی فرعونی اور طاغوتی قوتوں سے نبرد آزما ہے۔ نمبر 2، یعنی دوسرا مقصد، قیام عدل۔ جمعیت علماء اسلام معاشرے میں اجتماعی نظام کو عدل کی بنیاد پر قائم کرنا چاہتی ہے۔ قرآن پاک کا حکم ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہی بات تقوی کے قریب تر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ جمعیت کا منشور یہ ہے کہ پاکستان کے ہر فرد اور طبقہ کو معیشت، سیاست اور ہر شعبہ زندگی میں عدل پر مبنی نظام فراہم کیا جائے۔ نمبر 3، بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ۔ جمعیت علماء اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق، خوراک، لباس، مکان، انصاف، تعلیم، عزت نفس اور روزگار فراہم کرنا چاہتی ہے۔ نمبر 4، مظلوموں کی امداد اور معاونت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے صدارتی خطبہ کے مطابق جمعیت علماء اسلام ہر مظلوم کے ساتھ اور ہر ظالم کے خلاف ہے۔ چنانچہ مزدور و سرمایہ دار، کسان و جگیردار، ظالم و مظلوم اور طاقتور و کمزور کی کشمکش میں جمعیت علماء اسلام محنت کش طبقات اور ہر مظلوم کے ساتھ ہے۔ نمبر 5، فلاحی کام۔ معاشرہ میں نادار، غریب اور دیگر ضرورت مند افراد کی مدد کرنا، ان کی رہنمائی کرنا اور ان کے مسائل حل کرنے میں بھرپور تعاون کرنا جمعیت علماء اسلام کا مشن ہے۔ نمبر 6، جمعیت علماء اسلام اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام، سلف صالحین کی تعبیرات اور طریقہ کار کو درست اور قابل عمل سمجھتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور رستے کو گمراہی تصور کرتی ہے۔ اس لیے جمعیت علماء اسلام قومی و بین الاقوامی، سیاسی و غیر سیاسی تمام معاملات میں صرف اسلام کو مدار نجات تصور کرتی ہے اور امت مسلمہ کے مسائل کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حل کرنا چاہتی ہے۔ لہذا جمعیت کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول نہیں بلکہ دینی نظریات کا فروغ اور دفاع کرنا اصل ہدف ہے۔ حکومت و اقتدار اس کا ایک ذریعہ تو ہو سکتا ہے، اصل مقصد نہیں۔ نمبر 7، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، تم نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ پاکستان کی سیاست میں جمعیت کا کردار ہمیشہ اپنے اعلیٰ نظریات کے تابع رہا ہے۔ جمہوری سیاست میں اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لیے کبھی حزب اقتدار کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے اور کبھی حزب اختلاف سے اشتراک کیا جاتا ہے۔ نہ ہمیشہ حکومت کے ساتھ رہنا ضروری ہے اور نہ ہمیشہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنا لازم ہے۔ معروضی صورتحال کو مد نظر رکھ کر اسلامی نظریات کے مطابق مناسب حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے
اور یہی سیاسی شعور کا تقاضا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ہر قسم کی فرقہ واریت سے پاک ایک دینی جمہوری سیاسی جماعت ہے۔ اس لیے جمعیت ہر قسم کی گروہیت، تشدد، لسانی سیاست اور نفرتوں پر مبنی رویوں کو مسترد کرتی ہے، بلکہ قرآنی تعلیمات اور سیرت نبوی کے مطابق وحدت، انسانیت، ہم آہنگی اور باہمی احترام کے اصولوں پر معاشرے کی تشکیل چاہتی ہے۔ نمبر 9، جمعیت علماء اسلام کا کردار صرف ڈرائنگ روم کی سیاست تک محدود نہیں، بلکہ جمعیت ایک عملی سیاسی جماعت ہے۔ لہٰذا جمعیت کے مقاصد میں یہ چیزیں بھی شامل ہیں: نظریہ پاکستان کے مطابق پاکستان کے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنا، آئین پاکستان میں موجود اسلامی قوانین کی حفاظت اور ان کی ترویج کی کوشش کرنا، مساجد، مدارس وغیرہ دینی امور کے خلاف منفی حکومتی و غیر ملکی اقدامات اور سازشوں کی مزاحمت کرنا، علماء اور دینی طبقات میں اتحاد کو فروغ دے کر دینی قوتوں کو مضبوط بنانا، اسمبلیوں میں اسلامی قوانین کے مطابق قانون سازی کرنا اور خلاف اسلام قانون سازی کی مزاحمت کرنا، وقتاً فوقتاً پیش آنے والے قومی و بین الاقوامی مسائل پر اسلامی نقطہ نظر کو واضح کرنا، نام نہاد سیکولر اور لبرل قوتوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنا، ملک میں اسلامی تاریخ و ثقافت کے فروغ و آگہی کے لیے دینی اجتماعات و پروگرام منعقد کرنا، دنیا بھر کے مظلوموں کی عموماً اور مختلف مسلم ممالک میں کفار کے ظلم و ستم کے شکار مسلمانوں کی خصوصاً حمایت کرنا۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کے مقاصد، نظریات اور طریقہ کار ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس مشن کو سمجھ کر اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔